مدت کے بعد تم سے ملا ہوں تو یہ کھلا، یہ وقت اور فاصلہ دھوکہ نظر کا تھا، چہرے پر عمر بھر کی مسافت رقم سہی، دل کے لیے تمام سفر لمحہ بھر کا تھا۔ اے جان وفا دل میں تیری یاد رہے گی، کہیں ڈولے میں اڑنے کھٹولے میں امی کا دلہا، یہ حسرت بھی نکل جائے تو کچھ بات بنے، کوئی پرواہ نہ آئی گھر آئے تو کچھ خداوندا یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے، خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھیگا رہا ہے، یہ فضا حسین مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشے تنہائی میں اے دل مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا۔ خواتین و حضرات، مولانا رومی نے فرمایا کہ جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں تو ہمیں قبروں میں مت تلاش کرنا، کیونکہ ہم جیسے لوگ قبروں میں نہیں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اپنے چاہنے والوں اپنے پرستاروں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ تو آج ہم جس شخصیت کو یاد کرنے آئے ہیں وہ بھی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دلوں میں بستے ہیں، اور لوگ ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی شاعری کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، شمالی امریکہ، جہاں جہاں بھی اردو ادب، ترقی پسند تحریک اور دانشوری کی باتیں ہیں، وہاں حمایت علی شاعر کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی ایک خصوصی پروگرام کریں تاکہ حمایت علی شاعر کی شخصیت، ان کی شاعری، ان کی پرسنالٹی، ان کی فلسفی، ان کی پولیٹکس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم کچھ بتائیں۔ اس پروگرام کو ایک اور ڈائمنشن دینے کے لیے میں نے اپنے بہت ہی عزیز دوست ڈاکٹر بلند اقبال کو دعوت دی، کیونکہ ڈاکٹر بلند اقبال جو خود بھی ادیب ہیں، دانشور ہیں، وہ حمایت علی شاعر کے بیٹے بھی ہیں۔ تو میں نے سوچا میں جہاں ان کی شاعری کے حوالے سے کچھ بات کروں تو ہمیں ان کی پرسنالٹی، ان کی پرسنل لائف، ان کی جو فیملی لائف کی کچھ جو انسائٹس ہیں جو صرف فیملی جانتی ہے، تاکہ یہ پروگرام جو ہے وہ زیادہ ایک بیلنسڈ ہو جائے اور آپ کو ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کے بارے میں بہت سی باتوں کا پتہ چلے۔ تو حمایت علی شاعر جو ہیں وہ 14 جولائی 1926 میں پیدا ہوئے، اور اتفاق سے 15 جولائی 2019 پچھلے مہینے کینیڈا میں وہ راہی ملک عدم ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ایک طویل دور ہے، یہ ایک مطلب ہے کہ پوری ایک صدی کی کہانی ہے، مطلب ہے وہ جو انہوں نے جو مختلف ادوار دیکھے۔ تو آج ہم بات چیت کریں گے اس میں جو وہ لوگ جو ان سے زیادہ واقف نہیں ہیں، میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ یہ اس کہکشاں کا ایک ستارہ تھے، یہ اس تحریک کا ایک قصہ تھے جو ترقی پسند تحریک کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس میں جو لوگ شامل تھے ان میں فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، عارف عبدالمتین، اختر حسین جعفری، سبط حسن، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اردو ادب کو، اردو شاعری کو ایک خاص رخ دیا، ادب کو سماج کے ساتھ جوڑا، اور سماجی مسائل کے بارے میں، امن، آشتی، سماجی انصاف، اس کے بارے میں ایک بہت ہی فعال اس تحریک نے کردار ادا کیا۔ تو ہم یہ آج باتیں کریں گے، آج پروگرام ہو سکتا ہے ہم 2-3 اس کے حصوں میں ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں۔ تو پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے میں ڈاکٹر بلند اقبال سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بلند اقبال، آپ تو خود بھی ادیب ہیں، دانشور ہیں، لیکن آپ حمایت علی شاعر کے بیٹے بھی ہیں۔
تو آپ کو ایک طرح سے آپ کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. تو سنا یہ جاتا ہے، ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں بہت بڑا درخت ہو تو اس کے نیچے بعض دفعہ کسی چھوٹے درخت کو پلنے بڑھنے میں کچھ دشواریاں، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ بہت ہی ایک قریبی، ایک ادبی، ایک نفسیاتی ایک رشتہ تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیڈی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ آپ کے لیے پلنے بڑھنے میں بطور بیٹے کے اور بطور ادیب کے، بطور دانشور کے، وہ تجربہ آپ کے لیے کیسا تھا؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہرحال یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے میرے لیے، کیونکہ یہ سانحہ ابھی ہوا ہے. بخل کیسے وہ حال ہے میرا اقبال کے کہ دل یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے. تو قطعی مشکل صورت ہے یہ میرے لیے اس وقت کہ میں کس طرح سے، یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے. میں اس کو ان جنرل کہہ سکتا ہوں کہ کچھ صورتیں ایسی ضرور ہوتی ہیں کہ کچھ احباب کا ایسا خیال ہوتا ہے، مگر میرا ایسا ماننا ہے کہ ایسا عمومی طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری جو بھی تخلیقات ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے تو انسپائر ہو کر ہی ڈیولپ ہوتی ہیں، چاہے وہ علمی انداز میں ہو یا چاہے وہ عہد بعہد سفر کی صورت آپ پر بخل کیسے آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے، اور خود اپنی پرورش. کئی عوامل ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی چیز بن کر سامنے آتی ہے. یہ تو بخل کیسے وجود کا عمل ہے جو لمحہ بہ لمحہ اپنے اندر صلاحیت کرتا ہے اور پھر کسی شکل میں سامنے آتا ہے. میں تو خیر کسی عنوان سے کسی بھی لائق نہیں ہوں کہ یہ کہہ سکوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڈی کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو دونوں ڈائمنشن سے بات کر سکتے ہیں. اس پر بینگ اے سن میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، لیکن اگر وہ میرے ڈیڈی نہیں ہوتے اور وہ ایک حمایت علی شاعر ہوتے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی علی سردار جعفری بھی ہے اور مجروح سلطان پوری بھی ہیں اور فیض احمد فیض بھی ہیں، احمد ندیم قاسمی بھی ہے، سعد حسن منٹو بھی ہیں، اسی قبیل کے یہ لوگ ہیں. تو میں اس طرح سے بھی اپنی ایک رائے دینے کی حد تک بات کر لوں گا. نوازش. خواتین و حضرات، مجھے کلیات شاعر حمایت علی شاعر کا یہ جو ان کی زندگی میں ہی جو یہ چھپا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی چیزیں اور بہت سے ڈائمنشنز ہیں جو اکثر عموماً شاعروں کے کلام میں اتنی ملٹی ڈائمنشنل چیزیں نہیں ہوتی. ہم نے آج کا جو پروگرام ہے اس کا جو ٹائٹل بھی لیا ہے کہ میری متاع سخن ہے تمہارا سرمایہ، اسے سنبھال کے رکھنا متاع جان کی طرح. یہ خود حمایت علی شاعر نے اس کلیات کو اپنے بچوں کے نام ڈیڈیکیٹ کیا، اور یہ شعر تو ہم نے اس مناسبت سے آج کے پروگرام کو یہ مصرع دیا تاکہ وہ جو ان کے بچوں کے بچے ہیں وہ تو ایک سمبولک بات ہے، وہ بیسیکلی آئندہ کی جنریشنز کے بارے میں انہوں نے اپنا یہ جو کلیات ہیں یہ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. تو میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک جو گرینڈ پیرنٹ ہے جس کے اندر ایک بزرگی، ایک شفقت، اور یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھی. اور میں نے خود محسوس کیا جب بھی ان سے ملا، ان کی پرسنالٹی میں ایک سافٹنس، ایک جینٹلنس، ایک وزڈم، اور ایک ساتھ ہی بلکہ جو میں نے ان کے بارے میں پہلا پروگرام جو کالم بھی لکھا کہ حمایت علی شاعر محبت کا سمندر تھے. اس کتاب میں 7 مجموعے جس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی شاعری کی طرف جائیں، چونکہ بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ایک ان کے آگ میں پھول جو پہلا ان کا مجموعہ ہے اس سے میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ایک سیٹنگ ہو کہ حمایت علی شاعر کی جو زندگی ہے، جو ان کی شخصیت ہے، میں اس کو سیلف میڈ آدمی کہتا ہوں کہ ایسے انسان تھے جنہوں نے بہت محنت کی، بہت جد و جہد کی، بہت آسانی سے، ایسے نہیں کہ کسی بہت امیر کبیر خاندان میں پیدا ہو گئے اور ایک بہت ہی پریویلیج کلاس تھی اور یہ بہت ہی ایلیٹ کلاس تھی اور ان کو یہ سب چیزیں ملیں. بہت ہی ایک اسٹرگل کی زندگی تھی. اور اس کا میں آپ کو ایک جملے میں بتاؤں، لکھنے ہیں کہ اس المیہ نے تنہائی کا شدید احساس میرے دل میں پیدا کر دیا اور عرصہ دراز تک مجھے اس دنیا سے نفرت رہی. ہمارے طبقاتی نظام نے اس نفرت کو اور ہوا دی، اور کیا عجب تھا کہ میں خودکشی کر لیتا. ایک شخص نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے چاقو چھین لیا اور ایک کتاب تھما دی، اور بریکٹ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کتاب کالج میں مجھے کبھی نہیں پڑھائی گئی تھی. اس گمنام شخص کا نام کامریڈ افتخار، جو میرا دوست بھی ہے اور محسن بھی.
یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا ان کی اپنے الفاظ میں تاکہ ان کی جو سٹرگل ہے، ان کی جو کوشش ہے، ان کی جو جدوجہد ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک سوشل، ایک کلچرل، ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو بلند اقبال صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ وہ جس دور میں پیدا ہوئے، وہ دور ان کے ارد گرد خاندان، سماج، ماحول جو تھا، فیلنگ بھی ہوتی ہے، انہوں نے بڑی ایک خودداری سے بات کی ہے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا اسٹرگلنگ سچویشن تھی۔ تو آپ اس دور، ان کی فیملی اور اس اپ برنگنگ کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں بیٹا ہونے کے علاوہ بہرحال ایک نظر اپنی رکھتا ہوں تاریخ پر، تو میں جب ان کی پیدائش کے دور کو دیکھتا ہوں، یعنی زمانہ 1926 اور 30 کے درمیان کا، کیونکہ وہ شیور نہیں تھے کہ 1926 ڈیٹ آف برتھ کو سمجھتے ہیں 2-3 سال آگے پیچھے ہوئی ہے۔ اینی وے، سو وہ دور ہے یہ جب حمایت علی شاعر کو میں دیکھتا ہوں ان جنرل، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جغرافیکل لک ہوتی ہے ان کے ساتھ، کچھ ہسٹریکل لک ہوتی ہے، اور کچھ اور بھی زندگی میں ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ تو شاید قدرت اپنے طور پر کچھ لوگوں کی پرورش کرتی ہے، بقول کیسے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ایک ان کا بیک گراؤنڈ بن جاتا ہے۔ تو 1930 کے آس پاس کا زمانہ ہے۔ 1917 سے اگر ہم بات شروع کریں تو رشین انقلاب آ چکا ہے، اس کے بعد پھر سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہو چکی ہے، اور ہندوستان بقول کیسے تقسیم ہونے والا ہے یا پاکستان بننے والا ہے۔ اور اس سے قبل وہاں کے کیا حالات ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ ڈیڈی جس گھرانے میں پیدا ہوئے، اب وہ انعامدار کا گھرانہ ہے، ڈیڈی اکثر ہمیں بتاتے تھے، اور وہ گھرانہ وہ تھا جن کو کبھی پشتوں میں پیسہ جائیداد مل گئی تھی کسی وجہ سے، اور یوں یہ پیسہ جائیدادیں تھی اور اس کے لحاظ سے زندگی ان کی گزر رہی تھی، مگر تھا غریب گھرانہ۔ اچھا 3 سال کے تھے کہ ان کے والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور بمشکل 9 یا 10 سال کے ہوں گے، کچھ سالوں کے بعد والد نے دوسری شادی کر لی۔ تو ایک شکل یہ نظر آتی ہے کہ ایک بچہ ہے جو بڑا ہو رہا ہے، اور جس کے ارد گرد اس کو اس طرح کی فیلنگ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی میں اٹیچ ہو پا رہا ہوں، تو تھوڑی سی ایک فیلنگ ہے اس کی۔ اس کے بعد پھر سوسائٹی کا میں ڈائمنشن دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے کئی حصوں میں تقسیم ہے۔ یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سو کالڈ امپیریلزم چل رہا ہے وہاں پہ، اس لیے کہ نظام کی حکومت ہے، اور وہ سلطنت جو اس دور کا جسے ہم آصف جائی سلطنت کے کچھ 7ویں فرما رواں ہیں، وہ جن کی بادشاہت ہے، جو چھوٹی سی بادشاہت ہے حیدرآباد دکن کی، وہ وہاں پر ایک طرف امپیریلزم کے ایفیکٹس دیکھتے ہیں۔ یعنی بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک بار اپنے ابا کی انگلی پکڑے کھڑے ہیں، اور سب لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں سڑک کے ارد گرد، اس لیے کہ ان کی سواری وہاں سے گزرنے والی ہے۔ وہ گاڑی آتی ہے اور ان سے گزر جاتی ہے، اور سب لوگ آلی جا کے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ڈیڈی پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں؟ تو ان کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا بس چپ چاپ کھڑے رہو، یہ بادشاہ ہیں اس علاقے کے۔ تو یہ ایک طرف ان کے سائیکالوجیکل ڈائمنشنز نظر آ رہے ہیں جو ان کے ذہن پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، ترقی پسند تحریک کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ وہی دور ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب بامبے سے اور حیدرآباد دکن سے کئی ایک علی سردار جعفری ہوں یا مجروح سلطان پوری ہوں یا کرشن چندر ہوں، یہ اورنگ آباد آتے ہیں اور وہاں پر اس تحریک کی بات ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ بچہ جو 14-15 سال کا ہے، جو فیملی سے ڈیٹیچ ہو رہا ہے، اس پر ایک وقت تو طبقاتی جو فرق ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف امپیریلزم کے ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں، اور یہ اپنا کیریئر خود بنانے میں ہے، تو وہ صحافت بھی کر رہا ہے، اخبار میں لکھ رہا ہے اور افسانے لکھ رہا ہے، اور ان کے جو افسانے ہیں اس دور کے وہ بھی میں نے دیکھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے سائیکالوجیکل ایفیکٹ اس میں نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے افتخار صاحب کا ذکر کیا، تو وہ سارے مسائل جو ہیں ان کے افسانوں میں، تاج کے زیر سایہ اور ان کا افسانہ تھا فلسفہ و حقیقت، اور ایسے ایک افسانہ بدلتے زاویے، وہ سب ان کے اسٹرکچر میں نظر آ رہے ہیں، اور پھر ریڈیو میں کام بھی کر رہا ہے۔ تو وہ ایک سیلف انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے جو 16, 17, 18 سال کی عمر میں ہی اپنی جگہ جنریٹ ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب، ہم ایک بیک گراؤنڈ مطلب کریٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ جو ادیب شاعر کا جو سماجی پس منظر ہے وہ ہمیں اندازہ ہو۔ اب اس سے بعد جب ہم ان کی شاعری کی طرف جاتے ہیں تو ان کی جو کلیات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں بہت کم میں نے شاعر دیکھے کہ ان کی کلیات میں اتنے جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں پاورفل اور متنوع۔ پہلا ہے آگ میں پھول، دوسرا ہے مٹی کا قرض، تشنگی کا سفر، ہارون کی آواز، سلاسیاں اور ہائیکو، تجھ کو معلوم نہیں، چاند کی دھوپ۔ خواتین حضرات، بہت کم لوگ ہیں انہوں نے نظمیں لکھی، انہوں نے غزلیں لکھی، انہوں نے سلاسی لکھے، انہوں نے فردیات لکھی، یک مصرعی نظمیں لکھی۔ مطلب ہے کہ ایک فارم کا مطلب ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کی جو کنٹریبیوشنز ہے وہ کانٹینٹ کے حوالے سے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جدیدیت والے ہیں جو ایک فارم کی تنوع کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی شخصیت میں شاعری میں دونوں چیزوں کو یکجا کیا. تو آپ کا عمومی اس کے بارے سے پہلے کہ ہم بریک لیں آپ کا ایک اوور آل تاثر جو ہے حمایت علی شاعر کی شاعری کے بارے میں آپ کا کیا تاثر اوور آل کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان جنرل اگر میں تمام اوور آل بات کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ آف کورس ہم اس پر اگلے گفتگو بھی کر لیں گے کہ کیا کچھ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا, یعنی وہ کچھ جو ہندوستان میں ہوا اور اس کے بعد پھر مائگریشن کے بعد وہ پاکستان آتے ہیں اور پھر کراچی اور پھر حیدرآباد اور پھر لاہور اور پھر جو کچھ بھی ان کی زندگی تجربات رہے تو وہ تو اس کے ایفیکٹس اور پھر سائیکالوجیکلی جو بھی ان پر اثرات آئے, لیکن جو سوشل پولیٹیکل اور اکنامیکل ایفیکٹس ہمیں سوسائٹی کے نظر آتے ہیں. اور پھر میرا نہیں خیال کہ ان کی امیدیں کتنی بڑھ آئیں جب وہ پاکستان آئے اور جس نظر سے انہوں نے دیکھا تھا اور جو بھی ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجیکل شکل ہے وہ کس شکل میں ان کو آگے جا کر ملی اور وہ کتابوں میں ظاہر ہوئی. لیکن اگر میں ان جنرل بات کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس میں کئی ایک شکل ہے جو نظر آتی ہے, یعنی ایک آف کورس کسی بھی شاعر کی چیز اگر ہم ان جنرل بات کریں تو ہم کہتے ہیں صاحب غم دورہ کی بات ہے یا غم فردہ کی بات ہے یا غم وطن کی بات ہے یا غم کائنات کی بات ہے, یہ ایک تو اسٹرکچر نظر آتا ہی ہے, مگر ساتھ ہی مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ ایک انسان کا انسان سے بھی رشتہ ہے, ایک انسان کا بقول کیسے اپنی سوسائٹی سے رشتہ بھی ہے, اپنے وطن سے بھی ہے, تو پوری کی پوری کائنات سے جیسا کہ ایک اسٹرکچر جو نظر آ رہا ہے دوسری طرف, تو پھر اس کے اپنے حوالے ہیں, اپنے آپ سے ایک تکرار بھی ہے, تو وہ ساری صورتحال شاعری میں مختلف شکلوں میں سامنے آتی چلی گئی. اور پھر اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے ساتھ ساتھ شاید ان کی نظر تاریخ پر اور ادوار کی تمام جدلیات کے اوپر یا ان جنرل فلسفی کے اوپر تھی جو ایک بالغ شکل میں شاعری میں نظر آتی چلی گئی. تو خواتین حضرات ہم یہاں بریک لیتے ہیں. چونکہ حمایت علی شاعر کی شخصیت اور زندگی کے بہت سے پہلو ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ان کو کور کریں تاکہ آپ کو ایک اوور ویو ان کو ملے کہ کس طرح سیاسی, سماجی اور ذاتی زندگی جو ہے وہ ان کے ادب کے ساتھ کیسے جڑی. تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Toronto, be ready for the biggest and most awaited event of 2019. Mo Sheikh of Etobicoke Motors presents an opportunity to witness Bollywood's biggest megastar. Salman Khan, live in Toronto. Up close and personal interaction with Salman Khan. August 26th, 8 p.m. at Sony Center. Live performance by Mika Singh. Tickets starting at $100. For meet and greet and photo opportunities, call Mo Sheikh 416-818-1184. For tickets, visit ticketmaster.ca. It's a Mo Sheikh presentation. Are you the first-time home buyer or are you looking for a real estate investment in London? You need a trustworthy real estate agent who knows the market. For the last 17 years, I have helped many immigrants purchasing their first home, moving up, or do more real estate investment in London. So if you have any one of those needs, call me. I'll take you from step 1 until the end when I give you the key. My name is Jaydan. Please visit londonhomesale.com. Thank you. इनके लातादाद क्लाइंट्स इनको मानते हैं इनके विजन और एक्सपीरियंस की बिना पर. शिराज हुसैन ऑफ मॉर्गेज अलायंस, फर्स्ट चॉइस ब्रोकरेज, 100% गारंटीड अप्रूवल के साथ. मॉर्गेज चाहे हो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या प्राइवेट. इसके अलावा किसी भी किस्म की लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे इक्विटी, पर्सनल, बिजनेस या फिर लोन्स. शिराज हुसैन is experienced and will get it done. So call now at 647-271-4147. Vision cannot encompass this beautiful sight. Each glance returns with a greater delight. Welcome to the Holy Land of God from King Travel, authorized agent of Ministry of Hajj and Umrah, Royal Embassy of Saudi Arabia, also offering professional assistance to get every type of Saudi visa. We promise that it will not be another ordinary trip, but a special journey that develops into an extraordinary and life-changing experience. King Travel, #1 Umrah agent in Canada. Call now, 1-800-844-5464.
मुद्दत के बाद तुमसे मिला हूं तो ये खुला, ये वक्त और फासला धोखा नजर का था। चेहरे पर उम्र भर की मुसाफत रकम सही, दिल के लिए तमाम सफर लम्हा भर का था। ऐ जाने वफा, दिल में तेरी याद रहेगी। के ही डोले में, उड़ने खतोले में, अम्मी का दूल्हा। ये हसरत भी निकल जाए तो कुछ बात बने। कोई परवाह ना आई, घर आए तो कुछ बात। खुदावंदा, ये कैसी आग सी जलती है सीने। खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। ये फजा हसी। मरना है तो दुनिया में तमाशा कोई कर जा, जीना है तो एक गोशे तन्हाई में ऐ दिल, मानी की तरह लफ्ज के सीने में उतर जा। ख्वातीन हज़रात, आज हम हमायत अली शायर की ज़िंदगी, उनकी शायरी, उनकी शख्सियत के बारे में एक ख़ुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें हम प्रोग्राम को एक मज़ीद डायमेंशन देने के लिए डॉक्टर बुलंद इकबाल को भी बुलाया है ताकि वो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में भी हमें कुछ बता सकें। तो बुलंद इकबाल साहब, हम उनकी शायरी के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, उनके मजमूओं के बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि उनकी शख्सियत में आपकी वालिदा का, उनकी बेगम का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और वो उनके साथ पूरी ज़िंदगी उन्होंने, उनकी एक हमसफ़री है और उसके बारे में कुछ उनकी बहुत सी नज़में हैं जिसका मैं हवाला दूंगा। तो आप हमें ये बताएं कि आपके वालिद साहब की शादी किस दौर में हुई और उसका जो हिजरत के साथ जो ताल्लुक़ है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। अम्मी और डैडी जो हैं वो ये बड़ी यूनिक मिसाल है। ये भी उमूमी तौर पर शायरों में नज़र नहीं आती है, मगर डैडी इस मामले में लकी रहे। बहरहाल चूँकि उनका फैमिली से कुछ सिलसिला टूट गया था शुरू में अपनी फैमिली से, और इस दौरान फिर वो ही फेल इन लव, लाइक अम्मी से उनकी पहली मोहब्बत हुई और फिर पहली और समझिए आखिरी मोहब्बत हुई, इसलिए कि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि शायद वो उस लिहाज से माशी एतबार से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो शादी कर पाते, और इत्तेफाक से अम्मी से उनका किसी हद तक अप्रोच होना मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपने तय उसमें एफर्ट्स किए और अम्मी को हासिल किया, यानी शादी कर ली, और यूं ये सिलसिला 1949 में हुआ। यानी हालत ये थी डैडी की माशी हालत की कि डैडी जब निकाह पे जा रहे थे तो मुस्लिम ज़ियाई जो उनके सीनियर दोस्तों में थे उनकी शेरवानी पहनी हुई थी, और अजीज़ कार्टूनिस्ट उनके दोस्तों में से थे जिनकी टोपी उन्होंने सर पर लगाई थी। तो डैडी खुद कहते हैं कि मतलब हमने बस अपने तौर पर हार वार पहन के टोपी को छुपा लिया था जहाँ से फटी हुई थी, और यूं करके 3-4 दोस्त जो हैं वो निकाह में गए थे। और वालिद से चूंकि थोड़ी नाराज़गी थी तो वहाँ वालिद मिलने के लिए आए थे, क्योंकि वालिद उनके नज़रियात में के आपस में इख्तलाफात थे। यानी एक तो कुछ बातें होंगी घर की भी, मगर कुछ नज़रियात में इख्तलाफ भी थे, क्योंकि ये ज़रा बहुत ही इश्तराकियत वाले आदमी थे और ज़रा लाउड थे, और रेडियो में थे, लाउड इस सेंस में कि रेडियो में थे और अपने नज़रियात के ऊपर खुलकर बात कर रहे थे और सहाफ़त कर रहे थे, जिसको वालिद साहब पसंद नहीं करते क्योंकि वो पुलिस में थे। एनीवे, तो यूँ ये सिलसिला शुरू हुआ, और जब वो पाकिस्तान आए तो अम्मी जो है वो माइग्रेट कर उनके बाद पाकिस्तान आई। एक बेटी उस वक्त उनकी हो चुकी थी, यानी मेरी बड़ी बहन हो चुकी थी, और पाकिस्तान आकर जो डैडी पर गुजरी उस पर हम चाहें तो बात कर लेंगे कि जिस तरह से उन्होंने देखा कि साहब हिंदुस्तान में समाजदाराना निज़ाम की एक तब्दीली आ रही है, कम्युनिज्म से बात दूसरी तरफ जा रही है, बखौल कैसे कम्युनिस्ट लीडर्स के ऊपर वहाँ पर अफ्ताद नाजिल हुई, खुद डैडी पर भी, चूँकि उन्होंने एक भजन वगैरह वहाँ लिखा था तो उन पर पुलिस के छापे पड़ने शुरू हुए थे, और यही वजह थी को माइग्रेट करके आए थे। इस दौरान उन्होंने एक आध फिल्म में, इंडियन बॉम्बे में एक मूवी में गाना भी लिखा था, स्टेज फिल्म का नाम था, साहिल लुधियानवी और लोग थे। मगर बाद में डैडी यहाँ आ गए अपने पाकिस्तान, और साहिल ने बाद में खत भी लिखा कि भाई तुम वहाँ क्यों चले गए हो, यही गाना हिट हुआ है फिल्म का, तुम्हारी बड़ी यहाँ पर चांसेस हैं। मगर डैडी ने कहा कि भाई अब मुश्किल है। कराची आने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि जो वो वहाँ पीछे समाजदाराना निज़ाम की कन्वर्जन देख कर आए हैं फ्रॉम लाइक ही वाज एक्सपेक्टिंग कम्युनिज्म, मगर क्योंकि वो इश्तराकियत वाले जहन के आदमी थे, मगर यहाँ आकर देखते हैं तो पता चलता है कि साहब यहाँ तो कुछ और ही सिलसिला है, यहाँ तो फ्यूडलिज्म है, यहाँ पर तो कबाइल हैं, और यहाँ पर तो एक अलग तरह की जागीरदाराना निज़ाम है। तो वो अब
ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ ایک اور سیٹ اپ ہے جس کو انہوں نے دیکھا بھی کہ یہاں پر بھی ترقی پسند تحریک میں مشکل وقت ہی آیا نا، 1950 ہو، 1951 ہو، فیض صاحب اندر ہوئے، سجاد ظہیر اندر ہوئے، تو یہ سب سلسلے وہ دیکھ رہے تھے. اور امی جو ہیں جس وقت آئیں وہاں پر، میں اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ امی جب آئی ہیں تو ڈیڈی جو ہے وہ کشمیر روڈ پر جھوپڑی میں رہ رہے تھے، اور بقول کیسے ایک اور بھی شاعر ادیب وہاں رہتے تھے، اور مزار قائد کے آس پاس بہت ساری جھوپڑیاں تھیں جہاں سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی تھی، اور ریڈیو پاکستان میں ایز اے اسٹاف آرٹسٹ کام کر رہے تھے. تو یوں یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن میں یہی کہوں گا کہ ڈیڈی اس معاملے میں واقعی خوش نصیب تھے کہ ان دونوں میں، بلکہ میں کہوں گا کہ امی نے ان کے برے سے برے وقت میں ساتھ دیا اور یوں ان کی زندگی کے بنانے سنورنے میں مدد کی. خواتین حضرات، مجھے حمایت علی شاعر کی ازدواجی زندگی اور چونکہ ایک نفسیات دان کے حوالے سے اتنا مجھے اس نے فیسینیٹ کیا کہ بلند اقبال صاحب، میں ان کی کلیات سے ایک نظم جو ہے حاصل حیات 14 فروری 1949، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 14 فروری کو میری شادی ہوئی تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ یہی ویلنٹائنز ڈے ہے، محبت کرنے والوں کا دن. اور اس کا ایک جو بند ہے کہ وہ میرے خواب تمنا کی منزل حاصل، وہ میرے عشق کی معراج زندگی کا وقار. اب ان کی بیگم صاحبہ کا نام ہی معراج، آپ کی والدہ کا نام ہی معراج ہے، اسی لیے میں نے جو کالم بھی لکھا کہ حمایت علی شاعر کی محبت کی معراج، جو میرا کالم تھا، وہ میرے خواب تمنا کی منزل حاصل، وہ میرے عشق کی معراج زندگی کا وقار، وہ سرد چاندنی راتوں میں دوپہر کی دھوپ، وہ دوپہر میں خنک چاندنی کی نرم پھوار، وہ ایک گیت جو شہنائیوں پہ گایا جائے، وہ ایک غزل کے مرصع ہیں جس کے سب اشعار، وہ جس کے کیف سے ہیں میرے روز و سب شرشار، میری حیات، میری کائنات، میرا ثبات. میں بلند اقبال صاحب اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اردو ادب میں جو محبوبہ ہے وہ بیوی نہیں بنتی، اور جو بیوی ہے وہ محبوبہ نہیں ہوتی. لوگ اردو شاعری میں اگر سچی بات کہیں، وہ آپ کے والد صاحب نے اپنی بیوی پہ اشعار لکھے، وہ لوگ تو اوروں کی بیویوں پہ اشعار لکھے، یہ بات جس وجہ سے یہ بہت ہائی لائٹ ہے کہ ان کی محبوبہ اور ان کی بیوی شریک سفر شریک حیات ہے، اور انہوں نے پوری زندگی ان کے بارے میں لکھے، معراج صاحبہ کے بارے میں، بلکہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ایک طویل کئی نظمیں جو ہیں. تو میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک یونیک بات ہے ان کی شاعری میں، یہ پرتوت ہے. تو ہم ذرا آگے چلتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ شادی ہو گئی تو اب جو ان کی پروفیشنل لائف ہے، جو کریٹو لائف ہے، اور ان کی جو فیملی لائف ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے کہا کہ ایک بچی ہو گئی تھی، اتنی بڑی، تو یہ بتائیں کہ ان کے کتنے بچے تھے یا مطلب ہے، اور وہ جو فیملی لائف ہے وہ اس کو اور کریٹو لائف کو ان کے لیے بیلنس کرنا وہ کیا والا؟ ڈاکٹر صاحب، میں جان بوجھ کر چل رہا ہوں کہ پاکستان کی جو بھی پولیٹیکل اسٹرکچر، اسپیشلی کراچی کی بھی جو صورتحال تھی، وہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جو ہیں اس بات سے اندازہ کریں کہ وہ کون سا دور ہے. کیونکہ میں خود ظاہر بات ہے میں تو پیدا نہیں ہوا، تو میں اس دور میں جا کر سوچتا تھا کہ وہ ڈیڈی کی زندگی کس طرح کی تھی. یعنی کچھ ہی دنوں بعد کشمیر روڈ سے ان کو اٹھا کر ڈرک کالونی میں بھیج دیا گیا، وہاں پر نئی آبادیاں بنا دی گئیں، اور کافی شاعر و ادیب ان کے آس پاس ہی وہاں رہتے تھے. اور یہ بڑا مطلب ایک المیہ تھا کہ بیچارے رات کو ٹرین سے جاتے تھے اور جو بھی صورتحال ہوتی تھی. اور ریڈیو آرٹسٹ تھے. ریڈیو آرٹسٹ کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں پر جا کر صرف نیوز ریڈر ہوں، لیکن وہ 51 سے 55 تک اس دوران رہے. اس دوران ہم ذرا سی صورتحال دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں کیا صورتحال آ رہی تھی. وہ اپنے طریقے سمجھ گئے تھے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. یعنی لیاقت علی خان صاحب کی حکومت آئی، محمد علی جناح صاحب 48 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اسٹروک ہو گیا تھا. 51 میں لیاقت علی خان آئے. لیاقت علی خان کا آپ کو یاد ہوگا وہ مکہ دکھایا انہوں نے انڈیا کو، اور پھر وہ ایک صورتحال بنی، وہ امریکہ چلے گئے، روس کی بھی دعوت آئی تھی، اور یوں ہمارے تعلقات امریکہ سے بنتے چلے گئے. اور پھر اس کے اگلے سال لیاقت علی خان کا بھی قتل ہو گیا، اور پھر اسکندر مرزا آئے، وہ غلام محمد آئے، پھر اسکندر مرزا آئے، یعنی میجر جنرل اسکندر مرزا آ گئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 56-57 میں ایوب خان نظر آتے ہیں ہمیں. یعنی ملک پہلی بار مارشل لا کی طرف چلا گیا باضابطہ آفیشلی. اور 56 تک یعنی 51 سے 55 تک ڈیڈی جو ہے وہ ریڈیو میں کام ضرور کرتے رہے، مگر کراچی میں بھی ایک ادبی سیاست شروع ہو گئی جس کو حلقہ بگوش سیاست کہہ سکتے ہیں. اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے رائٹرز گلڈز وغیرہ بن گئی، یعنی ان ادیبوں کو نوازے جانے لگا جو گورنمنٹ نواز تھے. ڈیڈی 55-56 میں بلکہ 55 میں حیدرآباد آ گئے کیونکہ حیدرآباد میں نیا ریڈیو شروع ہو گیا. امی بھی آ گئیں، اور یوں وہ پہلی بار ایک ہوٹل، ریڈیو ہوٹل کہلاتا تھا، وہ ایک طرح سے ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا، اس میں اتر گئے. اب یہیں یہ تقریباً 10 سال رہے.
لگ بھگ بلکہ میں کہوں گا کہ 56 میں حیدرآباد آ کے انہیں خاصا سکون ملا، کیونکہ حیدرآباد میں انہوں نے کئی جگہ ایک ساتھ کام شروع کیا. ایک طرف انہوں نے ریڈیو پر بھی باضابطہ ریڈیو پر جاب کرتے رہے ایز اے آرٹسٹ، مگر انہوں نے وہاں پر نثری نظمیں اور کئی ایک ڈرامے، خصوصاً جو لوک کہانیاں ہیں اس کو ریڈیو پر پریزنٹ کی. دوسری طرف انہوں نے اسٹیج پلیس کیے، اندھیرا اجالا، اور مشہور ان کے ایک بنگال سے کوریا تک جیسی نظم جو ہے وہ سی یونیورسٹی میں ٹیبلو کی. تو یوں یہ سلسلہ آگے بڑھا. پھر 56 ان کی کتاب بھی آئی. اس دوران انہوں نے یہاں بی اے کیا، ایم اے کیا، سچل سرمست کالج میں پڑھانے لگے. 56 تک ہمارے یہاں ایک طرح سے غربت ہی رہی، کیونکہ وہ مسائل اپنی جگہ تھے اور پیسہ کمانا. پھر سڈنلی ایک تبدیلی آئی کہ خلیل احمد صاحب نے ان کی کچھ نظمیں جو ان کی کتاب میں سے تھیں وہ فلم میں شامل کی. یعنی اس زمانے میں آنچل فلم جو تھی اس کے گانے انہیں لکھنے کا موقع ملا، اور یہ ان کے دوستوں میں سے تھے. اور اس کتاب کو 59 میں پریزیڈنٹ ایوارڈ مل گیا. تو یوں یہ صورتحال بنتی چلی گئی. اور پھر ڈیڈی کے لاہور کے چکر شروع ہوئے، اور تقریباً 10 سے 12 سال جو ہے وہ لاہور میں آہستہ آہستہ بزی ہونے لگے، اور فلمیں ان کی. یہاں سے صحیح معنوں میں 56 کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادب اور پھر فلم اور یہ سارے ڈائمنشنز جو ہیں وہ انہیں بہت ہی پاپولر کرتے جا رہے ہیں. یعنی وہ شہرت جو اب تک صرف ادب تک تھی اب وہ عام لوگوں میں بھی پھیلتی چلی گئی. میرے یقیناً اس میں فلم کا بھی ایک رول ہے. جی بلند اقبال صاحب، میں یہاں پر یہ وضاحت کرنا چاہوں کہ چونکہ انہوں نے فلم کے میں جو چیزیں لکھیں وہ صرف پاپولر پوئٹری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ادبی معیار ہے وہ اس کا ایک سٹینڈرڈ انہوں نے ہمیشہ قائم رکھا. اس کی ایک وجہ یہ کہ ان کی جو کلاسیکی غزل ہے، جو کلاسیکی شاعری ہے، اس پر پورا کمانڈ، ان کو زبان پر، ان کو عروض پر، ان کو جو پوری جو کلاسیکی تاریخ ہے. تو اس وجہ سے میں 2-3 شعر لایا ہوں تاکہ وہ لوگ جو ان کی شاعری جنہوں نے نہیں پڑھی تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ وہ کس طرح کی ان کی شاعری ہے. اب دیکھیں 2-3 شعر ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں وہ یقین ہوں نظر آئے جو گماں کی طرح، تیری زمین پہ ازل سے ہوں آسماں کی طرح. اسی طرح ایک شعر ہے کہ گردش میں زندگی ہے بسر کر رہا ہوں میں، سورج کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوں میں. اور جو غزل کا خاص مزاج ہے، آنکھ کھلی تو پلکیں نم تھیں، دیکھ لی خوابوں کی تعبیریں. یہ جو انداز ہے، یہ وہ جو پورا میر اور غالب اور وہ جو ہے اس کے اندر الفاظ ہیں، اس کے اندر خیالات ہیں، اس کے اندر جو ہے امیجری ہے، تشبیہات ہیں، استعارے ہیں. تو میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلمی شاعری اپنی جگہ، لیکن ان کی جو پیورلی جو غزل کی شاعری ہے، جو نظموں کی شاعری ہے، اس کے اندر وہ ایک بہت ہی پاورفل ان کا اظہار ہے. اور جو آپ نے جو اس کی فلموں کی بات بھی کی، مجھے خود پتہ نہیں تھا جب میں کلیات پڑھ رہا تھا کہ بہت سی چیزیں جو سب لوگوں میں پاپولر ہوتی ہیں. پتہ میں نے بھی سنا تھا. اب جیسے یہ شعر ہے کہ ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ. مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ یہ حمایت علی شاعر. جب میں نے پڑھا اس میں کلیات میں کہ نور جہاں کی آواز ہے، موسیقی خلیل احمد کی ہے جیسے آپ نے کہا، اور فلم میرے محبوب. تو مطلب ہے دونوں طرف یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ جو پاپولر کلچر ہے اس میں بھی، اور جو کلاسیکی جو ادبی اور جو ایک طرح سے جو کریٹو وہ ہے وہ. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نگاہ میں، چونکہ آپ اس کو قریب سے دیکھتے ہیں، آپ کے خیال میں جو ہمارے ہاں جو ایک سوچ ہے کہ اگر قتیل شفائی نے لکھ دیے یا سیف الدین سیف نے لکھ دیے، کہ اس کے بارے میں ہمارا جو ادبی ماحول ہے، کلچر ہے، وہ ایک خاص نظر سے ان کو دیکھتا ہے. آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ ادیب شاعر جنہوں نے فلموں کے بارے میں لکھا ہے، اس کا آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو معیار مختلف نظر آ جاتا ہے. ساحل لدھیانوی نے جو لکھا وہ بہرحال مختلف ہے جو ان کے دور کے اور شاعر، یا خطیل شفائی نے بہرحال لکھا، اس کا ایک معیار تو ہے. یعنی ایک دور جس میں ہم دیکھتے ہیں خود ڈیڈی کو اس زمانے میں وہاں پر احمد ندیم خازمی ڈائلاگ لکھ رہے ہیں، یا ڈیڈی پروڈیوس کر رہے ہیں، یا فلم ڈائریکٹ کر رہے ہیں، یا نغمہ نگار بھی ہیں، اور دوسری طرف فیض احمد فیض بھی شامل ہیں. تو ایک معیار اتنا اوپر چلا گیا. لیکن ایک بات جو مجھے اندازہ ہوتی ہے وہ یہ کہ
ایک شاعر ایک ادیب جب فلمی دنیا میں جاتا ہے تو شاید اس کو ایک سٹیپ نیچے آنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا وہی شاعری اور ہوتی ہے وہ بلا شبہ شاعر ہوتا ہے لیکن اس کو ایک قدم نیچے آنا پڑتا ہے پھر وہ پبلک کی ڈیمانڈ پر پورا اترے گا یا نہیں اترے گا وہ ایک الگ بات ہے. اچھا ڈیڈی نے کئی لحاظ سے ان تمام باتوں کا خیال رکھا اور مجھے ایسا لگا کہ 10 سال کے بعد جب ان کی بہت ساری فلمیں ایک بہت ان کا تو ایک دور آیا تھا جس میں مجھے یاد ہے کہ وہ باضابطہ کامیابی کی بقول کسی ضمانت بن گئے تھے اور فلمیں ایک کے بعد ایک لوری بھی آئی اور پھر گڑیا خیر نہیں آئی لیکن منزل آئی اور پھر میرے محبوب اور پھر یہ آنچل اور پھر دامن اور پھر ایک کے بعد ایک گانے مشہور ہوتے چلے جا رہے تھے اور بکتے چلے جا رہے تھے اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو وہ ایک معیار تو نظر آتا ہے. اور پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد کے دور میں کیا ہوا ہمیں کچھ ہی لوگ نظر آتے ہیں قتل شفائی جیسے ورنہ عمومی طور پر لوگ نظر نہیں آتے اور پھر معیار گرتا بھی چلا گیا بدقسمتی سے. بلند اقبال صاحب ایک اور پہلو ہے جو پیور کریٹو ہے پیور آرٹسٹک ہے ایستھیٹک ہے. اس میں انہوں نے حمایت علی شاعر نے ایک مصرے کی نظمیں جو مجھے صرف اور جو میرے عارف عبد المتین ہیں ان کی ایک پوری ایک یک مصرعی نظموں کی اور زیادہ مجھے نہیں نظر آئے جیسے عوام رات سورج کو نکل سکتی ہے تاروں کو نہیں. اسی طرح سلاسی ہیں. یہاں پر میں ایک اور ایڈ ڈائمنشن کروں گا اگلے حصے میں ہم کریں گے کہ ان کا جو آئیڈیالوجیکل بیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی روشن خیال اور بہت ہی سیکولر مائنڈڈ سوچ کے ترقی اور ترقی پسند ادیبوں کی طرح. تو جیسے ان کا ایک یہ ہے الہام کوئی تازہ شعر اے رب جلیل ذہن کے غار حرا میں کب سے ہے فکر محو انتظار جبرائیل. اور سیکولرزم آج پاکستان میں سیکولرزم کی بہت باتیں ہوتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے کہ یہ فریڈم جو ریلیجن کا فریڈم ہے کہ کیا واقعی یہ دہریاں ہیں جو سیکولر ہیں یا وسیع المشربی کا خیال رکھتے ہیں کہ ہر شخص کو اجازت ہے وہ اپنا جو اس کا فیتھ ہے جو اس کا ہے. اس حوالے سے یہ 3 مصرے ہیں ان کے سیکولرزم پہ. اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے گرجا ہو گردوارا ہو مندر ہو یا حرم جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے یہ ایک سیکولرزم کی بہت ہی جامع ایک مصرے میں کہ بھئی اگر آپ ہندو ہیں آپ مسلمان ہیں سکھ ہیں آپ دہریہ ہیں آپ شیعہ ہیں سنی ہیں آپ کو اپنے ضمیر اور اپنا جو سوچ ہے آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں ایک امن سکون سے رہیں. اور یہ جو سپریشن آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن ہے کہ آپ یہ ذاتی معاملہ ہے اور اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے وہاں پر تمام شہری برابر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حمایت علی شاعر اس سوچ کے ایک طرح سے نمائندوں میں سے تھے. تو ہم مختصر بریک لیتے ہیں خواتین صاحب اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں چونکہ ہم حمایت علی شاعر کے ساتھ پورا انصاف تو نہیں کر سکیں گے لیکن ہم تھوڑا سا اور وقت لیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور ان کے بارے میں پتہ چلے. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے فیملی اور فرینڈز کے لیے ٹریول اینڈ وزٹرز انشورنس جو دے آپ کو بیسٹ پلان ایٹ بیسٹ پرائس ماہانہ پیمنٹس پلان فار سپر ویزا انشورنس اور کلیم میں مدد آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل
उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट ना कि आपके बैंक को, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। Uruj Financial. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. मुद्दत के बाद तुमसे मिला हूं तो ये खुला, ये वक्त और फासला धोखा नजर का था। चेहरे पर उम्र भर की मुसाफत रकम सही, दिल के लिए तमाम सफर लम्हा भर का था। ऐ जाने वफा दिल में तेरी याद रहेगी, के ही डोले में उड़ने खतोले में अम्मी का दूल्हा। ये हसरत भी निकल जाए तो कुछ बात बने, कोई परवाना घर आए तो कुछ बात बंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने से, क्यों न गाऊं मेरा दिल भिगा रहा है, ये फजा हसी। मरना है तो दुनिया में तमाशा कोई कर जा, जीना है तो एक गोशे तन्हाई में ऐ दिल मानी की तरह लफ्ज के सीने में उतर जा। ख़वातीन हज़रात, आज खालिद सुहेल और बुलंद इकबाल आपकी खिदमत में हमायत अली शायर के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम हम आप पेश कर रहे हैं। चूँकि हमायत अली शायर की शख्सियत मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए हम कितनी भी कोशिश करें एक प्रोग्राम में, उनकी एक्चुअली ज़िंदगी के लिए कई प्रोग्राम सीरीज़ हो सकती है। उनकी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इतनी मल्टी फैसेटेड है। तो हम चाह रहे हैं कि उनकी जो अदबी ज़िंदगी, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ, उनकी जो पर्सनल लाइफ, जो पॉलिटिकल है, उसको हम साथ साथ आपको लेके चले। तो बुलंद इकबाल, आप ये कह रहे थे कि ये उनका जो दौर है, एक फ़िल्मी दौर है, उसके बाद वो टेलीविज़न की तरफ आए और उन्होंने मुख्तलिफ और तरह की आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन की। तो वो उनका फ़नी भी बताएं और फिर हम थोड़ी सी गुफ्तगू उनके नज़रियात के हवाले से कि जो उनके सेकुलरिज़म या इंसान दोस्ती के जो नज़रियात थे, तो आप हमें उनकी ये जो टेलीविज़न और जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं उसके बारे में बताएं कि कैसे बात बढ़ी। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल 1976 तक लगभग वो रहे फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके बाद फिर तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई क्योंकि 1971 की वॉर हो गई, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया ज़बान की बुनियाद पर। तो वो भी एक तस्वुर इस पर हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर में। मगर ये कि उसके नतायज क्या हुए, इन जनरल पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा, बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा, और वो इंडस्ट्री के नुकसान की वजह से पूरी आधी मार्केट आपके हाथ से निकल गई ना। फिर ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का दौर था, इधर बॉलीवुड की मूवीज़ आनी शुरू हुई जो कलर्ड मूवीज़ थी, और लोग बाग जो उसमें, तो डैडी की एक दो मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ नहीं हुई, गुड़िया और मंजिलें कहाँ तेरी वगैरह। और ज़ाहिर बात है कि उसमें डैडी जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा उसमें बनाया था, वो पैसा भी मतलब ये कि डूबने लगा। बहरहाल वो आ गए, फिर वापस उन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया एकेडमिक से। मेरा ख्याल है एक वजह इसकी ये भी थी कि हम 8 बहन भाई हैं, 4 भाई 4 बहनें, तो बहनें शुरू में हैं तो हम बड़े हो रहे थे, तो अम्मी को ऐसा फील हुआ शायद कि ये इंडस्ट्री जो है उसके असरात घर पर ना पड़े। तो यूँ डैडी ने भी ऐसा मुनासिब समझा और वो समझने लगे कि शायद मैं फिल्मी दुनिया का शायर ना बनकर रह जाऊँ। गो कि वो फिल्मी दुनिया के शायर नहीं थे प्योरली। यूँ ये वापस आए और उन्होंने टेलीविज़न से दोबारा अपने करियर का आगाज़ किया। उस दौरान उन्होंने फिर एकेडमिक्स पे ज़्यादा तवज्जो दी, यानी उस दौरान जो प्रोग्राम उनके आए, गज़ल उसने छेड़ी, अक़ीदत का सफ़र और खुशबू का सफ़र, इसी तरह एहतिजाजी शायरी पर उनके प्रोग्राम नशीद आज़ादी, इस तरह के प्रोग्राम किए। जैसे कि 700 साल की नातिया शायरी है, उस पर पूरा रिसर्च कर दिया, या फिर इलाक़ाई शायरी के हवाले से कर दी, या फिर गज़ल उसने छेड़ी उर्दू गज़ल के 700 साल के ऊपर, या एहतिजाजी शायरी 1947 से 1957 के दरमियान जो कुछ भी शायरी का रोल रहा है एहतिजाजी हवाले
حوالے سے. تو وہ تمام کام وہ اس دوران کرتے رہے. پھر اس کے بعد سینئر یونیورسٹی میں چونکہ ایک اور مسئلہ بھی چل رہا تھا جیسے کہ زبان کے حوالے سے, یعنی اس سے قبل ہی ہو چکا تھا یہ. آپ کو یاد ہوگا یہ وہ دور تھا جب اردو اور سندھی کے مسائل شروع ہو گئے تھے اور ایک موومنٹ آئی تھی کہ صاحب سندھی کو قومی زبان بنا لیا جائے, تو اس کے اوپر اردو والوں نے شور مچایا تھا کہ رئیس امروہی کا وہ آپ کو مسئلہ یاد ہوگا کہ اردو کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلے. ڈیڈی ایکچولی اس کے خلاف تھے کیونکہ اس کے بعد پھر نسلی فسادات بھی ہوئے تھے اور لوگ مرے بھی تھے, اور ڈیڈی سمجھتے تھے کہ نہیں صاحب یکجہتی سے کام چلے گا, یہ ریسزم ٹھیک نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق کا دور آنے والا تھا یا آ گیا تھا دور میرا خیال اس وقت, اور ایک باضابطہ پری پلانڈ ریسزم کے اوپر کام ہو رہا تھا. یعنی ایک تو مذہبی فنڈامنٹلزم بھی آ رہی تھی اور دوسرے علاقائی اور قومی حوالے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. یعنی مہاجروں کی تحریک اور یہ وہ سندھ میں شروع ہو گئی تھی, پنجاب میں بھی انہوں نے اپنے ایک بلاک یعنی نواز شریف کے حوالے سے, اور اس میں بھی ریلیجیس فنڈامنٹلزم کا ایلیمنٹ تھا کیونکہ بھٹو صاحب کی پھانسی وغیرہ کا سلسلہ ہو چکا تھا. تو وہ ایک پوری سیاسی شکل ہمیں نظر آتی ہے. ایسی چیزوں کو یہ محسوس کر رہے تھے. نعتیہ شاعری کے حوالے سے جو کام کر رہے تھے وہ اس وجہ سے بھی ضروری تھا تاکہ ایک اس میں بھی ایک اعلیٰ بات کی جا سکے کہ صرف اور صرف مسلمان شاعروں کا ہی رول نہیں ہے بلکہ ہندو شاعروں کا بھی رول ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نعت پر لکھا ہے, وہ بھی کئی ایک چیزیں نظر آتی ہیں. ان کے بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھا اور پھر ڈیڈی شیخ ایاز کے ساتھ سندھی اردو شاعری کے حوالے سے کام کر رہے تھے, تو انہیں سینئر یونیورسٹی میں دوبارہ جوائن کر لی اور سینئر یونیورسٹی میں پروفیسرشپ شروع کر لی. اس طرح سے پھر وہ دوبارہ حیدرآباد چلے گئے اور پھر اگلے 10 سال ان کے حیدرآباد میں گزرے. اس دوران انہوں نے پھر علمی کام کیا. اس عرصے کے بعد یعنی 10 سال کے بعد 77 کے بعد ان کی ایک کے بعد ایک کتابیں آنے دوبارہ شروع ہوئی. یعنی پھر اس کے بعد مٹی کا خرز آئی, پھر اس کے 5 سال کے بعد ہارون کی آواز آئی, تشنگی کا سفر آئی, پھر ہارون کی آواز آئی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا ڈیوریشن جو ہے نا وہ 10 سال میں تو نہیں آئی, لیکن 10 سال میں وہ شاعری ضرور کرتے رہے. لیکن پھر 5 سال کے وقفے سے ایک ایک کر کے 4-5 کتابیں, اور پھر نثر کی شخص و عکس, اور پھر اور بھی کتابیں آتی چلی گئیں, یعنی حرف حرف روشنی آئی. تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور وہ اکیڈمکس میں جاتے چلے گئے. لیکن جب وہ حیدرآباد بھی آئے تو وہاں پر صدیر خامہ نمبر اور اس میں نعت نمبر, اقبال نمبر, اس طرح کے کام شروع کیے. شیخ ایاز کے حوالے سے, سندھی شاعری اور اردو شاعری کے امتزاج کے حوالے سے اس پر بھرپور ان کا کام نظر آتا ہے, جس دوران وہ ٹی وی کے حوالے سے اور پھر سینئر یونیورسٹی میں نظر آتے ہیں. تو وہ ایک پورا دور ہے جو ڈیڈی سے بڑا منسوب ہے. چونکہ مولانا اقبال صاحب آپ ان کی ادبی کام کو سماجی پس منظر میں دیکھ رہے ہیں, تو ایک پہلو یہ ہے کہ پچھلے 50 سال سے 60 سے 2000 تک پاکستان میں بھی ساری دنیا میں بھی ایک ویو آئی جس کو ہم شدت پسندی یا اس کو ایکسٹریمزم کہیں یا فنڈامنٹلزم کہیں. تو میرا تاثر ان سے ملاقات یا شاعری کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ایک امن پسند, ایک آشتی پسند, روشن خیال اور ایک سیکولر مائنڈ کے. تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں کہ یہ میرا تاثر ان کے بارے میں جو ہے کہ وہ ایک نہایت ہی کھلے ذہن کے اور تمام مسالک اور تمام مذاہب اور تمام نظریات کا ایک ریسپیکٹ کرنے والے تھے. کیا آپ میرا تاثر ان کے بارے میں ایک ہیومنسٹ کا, ایک سیکولر سوچ کا, کیا یہ درست ہے؟ بالکل شاعری میں جگہ جگہ نمایاں ہے یہ سب چیزیں, اور ایک ڈائیورژن اور ایک انکلینیشن صاف نظر آتا ہے. تو یہ تو ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ رنگ نسل مذہب سے جب تک آپ بالا تر نہیں ہوں گے تب تک آپ اچھی شاعری یا ایک کائناتی شاعری شاید ہی لکھ سکیں یا کریٹ کر سکیں. تو مجھے وہ چیز تو جگہ جگہ ان کے کلام میں نظر آتی ہے. اب میں چونکہ آج وقت 3 حصوں کے باوجود کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہم 2-4 منٹ بات کریں ان کی جو کینیڈا میں جب وہ تشریف لائے اور پھر آپ کی والدہ کا انتقال یہاں پر ہوا اور پکرنگ میں وہ دفن ہے. بلکہ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حمایت علی شاعر نے آپ کی امی کے بارے میں بھی جو نظمیں لکھی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی گراں قدر ہے. میں ایک شعر اس کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ بہت کم, جیسے میں نے شروع پروگرام میں کہا تھا کہ جو ہے نا لوگ اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح نہیں لکھتے. چونکہ معراج ہے کہ معراج تیری قبر کی مٹی ہے میرے ساتھ, کیا جانے کب کہاں میرا دل ساتھ چھوڑ دے, کیا جانے کب یہ خاک ملے میری خاک سے, کیا جانے کب یہ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دے. میں نے جو اپنا آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جب وہ ایک گریفنگ پروسیس ہے کہ آپ اتنے عرصے کا آپ کا ساتھ ہے تو وہ آپ کی شخصیت کو بہت
مطلب نفسیاتی طور پہ متاثر کرتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی زندگی جو کینیڈا میں اور خاص طور پہ آپ کی والدہ اور وہ جو ایک کرائسس اس زندگی کے اس حصے میں آیا ہے اس کے بارے میں آپ چونکہ بہت آپ نے قریب سے دیکھا ہے, آپ کا ان کی ٹورانٹو کی مساگا کی اوکویل کی لائف کے بارے میں آخری جو 2 دہائیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ ڈاکٹر صاحب 2002 میں امی کی ڈیتھ ہوئی, 2001 میں ایکچولی نومبر میں. اس کے بعد 2-3 سال وہ پاکستان میں رہے. اس دوران انہوں نے ان پر لکھا اور میرا خیال ہے کہ اس دوران وہ بہت شاکنگ اور ڈپریسنگ فیس میں تھے, کیونکہ جس طرح کی نظمیں آپ نے دیکھی وہ نظمیں ساری اسی دور کی یادگار ہیں. اس کے بعد 2006 میں یہ کتاب ان کی آئی اور لگ بھگ اسی دوران پھر وہ کینیڈا آ گئے. جو بات مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ اس کے کچھ عرصے تک وہ ضرور ایکٹیو رہے. وہ اس دوران نارتھ امریکہ اور ادھر کبھی انگلینڈ بھی اور ادھر جاتے رہے, مشاعروں میں بھی گئے 1-2 بار, لیکن زیادہ تر اپنے دوست احباب سے مل لے. اس کے بعد پھر گریجولی وہ اپنے آپ میں مشغول ہوتے چلے گئے. میں نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ کہ وہ شاید ایک آدمی اپنی زندگی کے تمام پروسیس سے گزرتا ہے اور آف کورس ان کا ایک پورا ایک طویل میں کہوں گا شعوری اور لاشعوری بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, جس میں ایک اکیڈمکس بھی ہے اور جس میں ان کی کریٹیوٹی بھی ہے اور جس میں تو وہ ایک جہاں دیدہ شخصیت جو ہے وہ بڑھاپے کو اس طرح شاید نہیں لیتی جس طرح سے عمومی شاید لوگ لیتے. میں اس میں کوئی بحث نہیں ہے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا, اگر وہ میرے والد نہیں ہے تو ایک متانت ہے, ایک صبر ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا ہم اپنا سینہ وسیع رکھتے ہیں, تو عمر جو ہے وہ اپنے ساتھ آ رہی ہے مگر وہ اس کو جس طرح سے لے رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ, اور ایک تنہائی ہے جس کو انہوں نے اپنے اندر ابزارب کیا ہوا ہے, اس تنہائی کے ساتھ ہیں. گو کہ میں ان کے ساتھ ہوں یا ہمیری پوری فیملی ساتھ ہے, میری بیوی نے بہت ان کی خدمت کی, مگر یہ کہ اور ساتھ گھر والوں نے کی, ہمارے تمام بہن بھائی جو ہیں اپنے اپنے طور پر اپنے لحاظ سے ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے. تو ان جنرل سب نے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی, مگر وہ جس چیز کے ساتھ تھے وہ ان کی اپنی ایک تنہائی تھی. انہوں نے کمرے میں امی کی تصاویر لگائی ہوئی تھی اور مختلف اینگلز پر, اور وہ ان کے ساتھ بخول کیسے, اور مجھے ایسا لگا جیسا کہ یہ بڑا مشکل وقت تھا. انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی, انہوں نے کبھی, چونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور اتفاق سے جیریاٹرک میڈیسن میں نے پڑھی ہے تھوڑی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آدمی زندگی میں کچھ اس کی ناتمام خواہشیں ہوں یا اس کی کوئی بات ادھوری رہ جائے تو اس کے ایفیکٹ شاید بڑھاپے میں آتے ہوں گے. تنک مزاجی ہے, چڑچڑاپن ہے, غصہ ہے, وہ کچھ مجھے نظر نہیں آیا. بڑا تحمل تھا. میرا نہیں خیال, یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے تئیں ان کا خیال رکھا کہ ان کے مانگنے سے پہلے ہی کوئی چیز ان کے آس پاس موجود ہو, مگر انہوں نے بھی کبھی پلٹ کے نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاید کبھی آواز دے کے کہیں کہ بھئی مجھے یہ چیز چاہیے. یہ ایک بڑی بات ہے. یہ الگ بات کہ شکر ہے کہ ایسا کبھی وقت آیا بھی نہیں, مگر مجھے ایسا لگا جیسے کہ وہ اس انا کے آدمی تھے جو ان کی تمام تر تخلیقی عنوانات میں ہر جگہ موجود ہیں. تو یہ باتیں ہیں, اور باقی یہ کہ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید جو میں نے اپنے تجربے سے اس دوران سیکھی. اس عرصے میں نے کیا کچھ ان سے سیکھا. میں نے سب سے بڑی بات یہ سیکھی کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے لیے کچھ کہنا اور کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا, ایون سننا بھی ضروری نہیں ہوتا. وہ ہم صرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے لمس سے ایک دوسرے کی کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم صرف ہاتھ کو ہاتھ میں تھام کر محسوس کر سکتے ہیں. ہم صرف ایک دوسرے کا خیال رکھ کر محسوس کر سکتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا لرننگ پروسیس ہے. تو وہ ایک جاذبیت ہے جو آپ کو آپ اس کو شاید پیراسائیکالوجی کہہ لیں, ایک ٹیلیپیتھی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, مگر ایک تجربہ ہے جو آپ کے اندر شامل ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں بخول کیسے اس پچھلی دہائی میں تو یہ کہوں گا کہ میں اپنے بڑھاپے سے گزر گیا, میں عمر کی اس منزل سے گزر گیا. مجھے سمجھ میں آیا کہ زندگی کو کس طرح متانت سے اس حصے میں لینا چاہیے, اور آگے کیا کہوں. بس بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. خواتین حضرات, یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور چونکہ ان کی وفات کو بھی 1 مہینہ ہوا ہے, میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بلند اقبال کے لیے اس کو کچھ سینٹیمنٹل یا ایموشنل, کیونکہ بہت سینسٹیو ہے, لیکن میں 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. چاہے ان کو چونکہ یہ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں, میں اس کا چشمدید گواہ رہا ہوں پچھلے چند سالوں سے, جس طرح انہوں نے جس خلوص سے, اپنائیت سے, جس محبت سے اور جس ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ سے انہوں نے ان کا خیال رکھا. اور صرف میں ان کو ہی کریڈٹ نہیں دیتا, میں ان کی بیگم شجیہ صاحبہ کو بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح اپنے سسر کو
بالکل اپنے والد کی طرح ان کی خدمت کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی خوش قسمت تھے اور یہ بھی خوش قسمت ہیں کہ یہ ان کا زندگی کے آخری دور میں نفسیاتی طور پہ وہ جو بات کر رہے ہیں. ایرک ایرکسن کہتے ہیں جب آپ اس دور میں پہنچتے ہیں تو 2 چوائسز ہیں, یا انٹیگریٹی ہے یا ڈسپیئر ہے, اور یہ فائنل ٹیسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کا اپنے ضمیر کے ساتھ سچا ہونا وہ آخری دنوں میں وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمایت علی شاعر صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے, ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, ایک خواب ہے, ایک آدرش ہے, اور وہ آشتی کا خواب ہے, وہ امن کا خواب ہے, وہ انسان دوستی کا آدرش ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہے. اور بلند اقبال کو یہ ان کی خوش بختی ہے کہ انہوں نے ان کو اتنے قریب سے دیکھا, جو وہ چیزیں جو کتابوں میں نہیں ملتی. اب میں ان سے پوچھ لوں گا, انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جو ہم سب پر چھپی بھی ہے. میرے 2 کالم چھپے ہیں, حمایت علی شاعر محبت کا سمندر ہے اور ان کی محبت کی معراج, اور ان کی ایک نظم جو انہوں نے ان کے گھر میں, حمایت علی شاعر چونکہ ان کا ایک کمرہ تھا اور یہ روز ان کی خدمت کے لیے ہاسپٹل جانے سے پہلے ان کی مزاج پرسی, تیمارداری, ان کی خدمت کے لیے. تو اگرچہ یہ ایک بہت پرسنل قسم کی نظم ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا انفارمل ہے, ہم کچھ پیورلی اس اکیڈیمک والی باتیں نہیں. تو میری خواہش ہوگی کہ اگر یہ ہم آپ لوگوں کو سنا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک بیٹے کی اپنے باپ کے لیے ایک بہت ہی نیچرل جو ہے نا ایکسپریشن, جو ایک شاعر کا بیٹا جو خود جو ہے ادیب ہے. تو اگر آپ سنا سکیں بلند اقبال صاحب. جی یہ بس وہی تجربے ہیں جو عمومی روزانہ کے. تو یہ اگلے دن بس بہت یاد آ رہی تھی ان کی. اس کا عنوان بھی اس کا ایک مصرع ہے, اپنے کمرے میں واپس آ جائیے. بس یوں ہی خیال آیا کمرے میں جھانک لوں, کہیں سوتے میں لحاف بدن سے نہ سرک گئی ہو, کہیں پنکھے کی ہوا سر پر نہ لگ گئی ہو. چلو چپکے سے مفلر سر پر لپیٹ دیتا ہوں, یا دھیمے سے لحاف ٹھیک کر دیتا ہوں. پنکھا تیز کر دوں یا آہستہ, پردوں کو برابر کر دوں یا ہٹا دوں. مجھے پتا ہے کمرے میں روشنی آپ کو اچھی لگتی ہے, اور چائے میں کٹی ہوئی الائچی اور ایک چٹکی سنامن کی, اور یہ سوجی گرم دودھ میں ابال کر یا کیک رس چائے میں بھگو کر. اچھا یوں کیجئے نا ڈیڈی, چلیں دودھ میں اولٹن ڈال کر ہی پی لیجئے. پتا ہے اس سے دودھ کو ہی نہیں زبان کو بھی مزہ ملتا ہے. آپ پھر مسکرا رہے ہیں میرے بیکار جملوں پر. اچھا ان کے گھر میں ان کے سامنے میں نے ایک ٹی وی لگا دیا تھا, تو وہ اکثر بیشتر پرانی فلمیں اپنے مشاہدے وغیرہ دیکھا کرتے تھے. آپ پھر مسکرا رہے ہیں مجھ پر, میری نوٹ پٹانگ باتوں پر, میرے بیکار جملوں پر. یہ جو دلیپ کمار ہے نا ڈیڈی, یہ ہینڈسم جو ٹی وی پر مدھوبالا کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے, سنا ہے بیچارہ اب کچھ بوڑھا ہو گیا. ارے ڈیڈی اگر آپ انڈیا میں رہ جاتے تو میں بھی ایک دن دلیپ بن جاتا. اچھا ڈیڈی یہ جو آپ کے بچوں کی تصویر ہے نا, اور یہ جو آپ اور امی جو درمیان میں بیٹھے ہیں, مگر ایک بھی بچہ آپ جیسا نہیں ہے. خوش شکل, خوش مزاج, خوش لہن, خوش ذہن. آپ پھر مسکرا رہے ہیں مجھ پر, میری نوٹ پٹانگ باتوں پر. اچھا ڈیڈی سو جائیے, آپ تھک گئے ہوں گے. لیٹ جائیے نا, میں آپ کے ناخن کاٹ دیتا ہوں بہت ہی احتیاط سے, آپ بالکل فکر نہ کریں. اور یہ بال بھی دیکھیے کچھ لمبے ہو گئے, میں آپ کو وہی سٹائل بنا دیتا ہوں, وہی جس پر آپ کے فینس دیوانے تھے. لڑکیاں خوب آٹوگراف لیتی تھی نا آپ سے. مجھے معلوم ہے ڈیڈی آپ کو بالوں میں تیل اچھا نہیں لگتا. اچھا پھر گرم بھیگے تولیے سے سر کی مالش میں کر دیتا ہوں. چلیں کچھ نہیں تو آپ کا سر دبا دیتا ہوں, پاؤں دبا دیتا ہوں, اور نہیں تو کم از کم گرم پانی میں کچھ دیر ٹب میں بیٹھ جائیے, بدن کو بہت سکون ملتا ہے. اچھا یوں کرتے ہیں کچھ دیر کمرے سے باہر ٹہلتے ہیں, یا پھر کمرے سے باہر دھوپ میں بیٹھتے ہیں, یا پھر غزلیں سنتے ہیں اور پرانے گیت ٹی وی پر, یا میں آپ کو فیض کی شاعری پڑھ کر سناتا ہوں, آپ کے اپنے مشاعرے دکھاتا ہوں. اچھا وعدہ میرا, میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کرتا, بس آپ اتنا سا کر دیجئے, اپنے کمرے میں واپس آ جائیے. بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. مجھے اندازہ ہے کہ یہ کیفیات اور یہ نظم آپ کے لیے لکھنا اور اس کو سنانا
مطلب ہے بہت ہی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، لیکن آپ نے اس کا بہت کریٹیو ایکسپریشن کیا ہے. اب پروگرام کے آخر میں واپس جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کے نام جس مصرے پہ ہم نے پروگرام آج کا ٹائٹل بھی دیا ہے کہ میری متاع سخن ہے تمہارا سرمایہ، اسے سنبھال کے رکھنا متاع جان کی طرح. میں یہ سمجھتا ہوں بلند اقبال صاحب کہ ایسی جو شخصیات ہیں ان کی جو لیگیسی ہے، ان کا جو پیغام ہے، ان کا ایک طرف ایک پوری اس کے اندر یونیورسیلٹی ہے، دوسرا وہ انٹر جنریشنل ہے کہ اگلے جو نسلیں ہیں. تو آپ چونکہ اب پورا ہم اس کو واؤنڈ اپ کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں جو اگلی نسلوں کے لیے جو پیغام ہے، جو ایک ہیومینٹی کے لیے پیغام ہے، آپ کس طرح اس کو سمرائز کریں گے کہ ہمایت علی شاعر کس چیز کا سمبل تھے، استعارہ تھے، آپ کس طرح اس کو انسانیت کے لیے اور اگلی نسلوں کے لیے کیا آپ ان کا پیغام سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی زندگی ہے اس سے مجھے کیا میسیج ملا. مجھے ایسا لگا جیسا کہ کئی ایک میسیجز ملے، صرف ایک میسیج نہیں ہے. اس میں ایک سب سے بڑا میسیج تو یہی ہے کہ ایک پوری حرکت ہے، تحریک ہے. ایک آدمی جو ہے وہ پوری کی پوری زندگی میں وائبریشن کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اور اپنے آئیڈیالوجی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور اپنے تمام تر کمٹمنٹ کے ساتھ کس طرح حالات کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، زندگی کو اپنے لحاظ سے اپنے ٹرمز پہ گزار سکتا ہے اور اس کے نتائج حاصل کر سکتا ہے، چاہے کیسے بھی کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں. اور وہ کچھ ان کی زندگی میں آیا اور انہوں نے حاصل کیا اور ثابت کر دی بات. تو مجھے لگتا ہے جیسے کہ ہماری جنریشن کو جو ہم اس وقت بھی جس مسائل میں ہیں، ایسا نہیں کہ مسائل نہیں ہیں، اس سے ہمیں ایک تو میسیج یہ مل ہی جاتا ہے کہ زندگی کے جو عنوانات ہیں وہ سمجھے بھی جا سکتے ہیں تاریخ کی روشنی میں بھی، جدلیات کی اس سارے کے سارے فریمز کے اندر اور شعور کے حوالے سے بھی، اور اس کے بعد ماضی کے بیسس پر مستقبل کی روشنی کی شکل میں بھی. ایک پورا کا پورا ڈائمنشن وسیع تر شکل میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے اگر ہم اس قسم کے ریمارکیبل لوگوں کی زندگیوں کو ذرا سا غور سے دیکھیں تو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں. بلند اقبال صاحب، اب میں اپنی سوچ کے حوالے سے جب میں نے ان سے جو ملاقاتیں ہوئیں، ایک تو مجھے جو بعض دانشوروں میں مجھے بعض دفعہ ایک خود پسندی یا تکبر یا ایروگنس، اس کے مقابلے میں ان کے اندر مجھے ایک بہت ہی انکساری، ایک بہت ہی منکسر المزاجی اور نوجوانوں سے مطلب ہے ینگ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اپنائیت، خلوص کے ساتھ، ایک تو یہ مجھے جو شفقت ان کی شخصیت میں، محبت دکھائی دی. دوسرا مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک خوشحال زندگی، ایک پیسفل لائف کا کیا سیکرٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک پیشن اور ایک کمپیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمایت علی شاعر کی زندگی میں ایک پیشن بھی تھا اور دوسروں کے لیے کمپیشن بھی تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی لیول پہ انہوں نے زندگی کے کچھ راز پا لیے تھے اور اس وجہ سے ان کے اندر ایک سکون تھا اور وہ اس طرح کی ریسٹلیس نہیں تھی. جہاں بھی تھے وہ بڑے پیسفل رہتے اور جو ایک ہارمنی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. تو بہرحال میں اپنے طور پہ، اگرچہ آپ میرے دوست ہیں، میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے ہمیشہ یہ، بلکہ میں اس کو فخر سے پیش کرتا ہوں، انہوں نے جو مجھے جو کتاب بھی دی، آپ یہ دیکھیں کہ برادرم ڈاکٹر خالد سہیل کے لیے میری محبت کی سوغات، بہت سی خوبصورت یادوں کے ساتھ. تو میرے لیے یہ جو ان کا کلمات ہیں، میں اس کو بہت میرے لیے اس کو ٹریئر کرتا ہوں اور یہ ہمارا سرمایہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیتیں جو ہیں جن کو ایک زمانے میں وہ رینیسانس پرسنالٹی کہتے تھے کہ ملٹیپل پرسنالٹی، یہ شخصیات اب آہستہ آہستہ بہت کم ہو رہی ہیں اور اس کو مطلب ہے کہ وہ چیزیں، مطلب وہ دور اور اس دور کے لوگ جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ہم اپنا پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کچھ آخر میں؟ جی بس ایک بات یہ کہ اکتوبر میں جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا فیملی آف ہارٹ کی طرف سے ایک آپ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا ضرور آپ ذکر کر لیجئے. اکتوبر کی لاسٹ ویک میں فیملی آف ہارٹ کی طرف سے اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے. اور ایک آخری بات اور کہ میری اپنی خواہش ضرور ہے بیٹا ہونے کے ناطے بھی اور تھوڑا بہت جو مجھے لکھنا بھی آتا ہے کہ میں ممکن ہے کہ اگلے سال سے جشن شاعر
کے عنوان سے ایک پروگرام ہمیشہ کروں. جشن شاعر خاص طور پہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات گزرتی نہیں ہیں, زندہ رہتی ہیں, تو ان کا جشن ہونا چاہیے. تو ان کا جشن شاعر کے عنوان سے میں ہر سال ایک پروگرام کروں گا ایسا کہ ڈیڈی کے عنوان سے ان کی شاعری, ان کی نغمات, ان کی جو بھی کچھ بھی تخلیقی جو کچھ بھی ہے آؤٹ پٹ, اس پر ہم گفتگو کریں اور انہیں یاد کریں. تو خواتین حضرات, یہ بلند اقبال صاحب نے جیسے کہا کہ ہم اس شہر میں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ ٹورانٹو میں کینیڈا میں ان کے آخری دن گزرے, اور جیسے بلند اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہر سال ان کی یاد میں ایک جشن منایا جائے تاکہ وہ آرٹ ہے, جو استھیٹکس ہے, جو فلسفی ہے, جو امن پسندی کی بات ہے, جو آشتی کی بات ہے, جو انسان دوستی کی بات ہے, یہ پیغام جتنی دور تک جا سکے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک خوش آئند اس طرح کے لوگ ہیں تاکہ اور لوگوں کو انسپریشن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت میں جو دوسروں کو انسپائر کرنے کی جو خصوصیت تھی, صلاحیت تھی, جو ان کی پرسنالٹی تھی, بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. دوبارہ یہاں پہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ تو ایک سیریز ہو سکتی تھی کیونکہ ان کی شخصیت کتنے پہلو ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ ایک اوور ویو آپ کو ایک دیا جائے تاکہ آپ کو ان کی ذات, ان کی شاعری, ان کی فلسفی کو پڑھنے کی تحریک ہو اور آپ بھی اس سے کچھ انسپریشن حاصل کریں. بہت بہت شکریہ.